بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 2 اپریل ہے سال 2022۔ وزیر اعظم عمران خان نے بڑا سرپرائز دے دیا ہے، پوری اپوزیشن چکرا کر رہ گئی ہے، پیغامات آنے شروع ہو چکے ہیں، غداری کے مقدمات بھی تیار ہو رہے ہیں، ملک گیر احتجاج کی بھی کال دے دی ہے، اور وزیر اعظم نے اپنی سب سے بڑی غلطی کا آج اعتراف بھی کیا ہے۔ رؤوف کلاترا اور صحافی عامر متین کے علاوہ کچھ صحافیوں سے وزیر اعظم کی آج جو گفتگو ہوئی ہے، کچھ ایسے سوالات پر بات ہوئی ہے جو اس سے پہلے اس طریقے سے اس پر بات نہیں ہوئی، اور دوسری طرف ٹیلی فون کی لائیو کالز بھی آج لی گئی ہیں جس کے اندر کچھ وزیر اعظم نے باتیں کی ہیں، انتہائی عام ڈیولپمنٹس ہیں جن پر تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ایک مرتبہ پھر ہمیں نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اور توفیق طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز اور اس کے ساتھ ہی روزے جو ہے وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی نیکی کے کام ہے بڑھ چڑھ کر اس مہینے کے اندر ہم کریں، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی بابرکت ساتوں کے طفیل، چونکہ رمضان المبارک کی بابرکت 27ویں کی رات کو یہ پاکستان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، تو اب یہ رمضان المبارک ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں سے محفوظ رکھے اور بہتر اس کا مستقبل ہو۔ تو سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو۔ اب آج جو کہ ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں آپ کو بھی علم ہے، اور ہر گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ کل تک ایسے لگ رہا تھا کہ حکومت مکمل طور پر مایوس ہو چکی ہے اور جو بال ہے وہ اب اپوزیشن کی کورٹ میں داخل ہو چکی ہے، لہذا شہباز شریف جو ہے ان کی شیروانی انہوں نے پہن لی ہے، اور جس طرح کا انٹرویو انہوں نے دیا ہے وہ بھی چیز نظر آ رہی ہے۔ اب تک بھی حتمی صورتحال تو ظاہر ہے کل ہی پتا چلے گا، لیکن آج حکومت کچھ پر اعتماد نظر آ رہی ہے۔ کچھ ایسے کارڈ وزیر اعظم کے پاس ضرور موجود ہیں کہ انہوں نے پوری اپوزیشن کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ ایک طرف عدالتی کارروائیاں، اگرچہ اس کے اندر کوئی بڑا بریک تھرو وقتی طور پر نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ ایک بیرونی سازش کے تحت حکومت کو گرایا جا رہا ہے۔ پھر حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی درخواست ضمانت کی منسوخی کے لیے، حالانکہ یہ کام پہلے بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ حکومت اس وقت سوئی رہی اور اس کے مشیر اور وزیر شاید وزیر اعظم کو صحیح طریقے سے فیڈ نہیں کرتے رہے، بہرحال جو بھی غلطیاں تھیں وہ اپنی جگہ۔ اب وہ ضمانت منسوخی بھی درخواست دی گئی ہے، نوٹس باقاعدہ شہباز شریف کو اسلام آباد میں سرو کیا گیا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ وہ بنائیں گے، اور ان کے وکیل جو ہے وہ کہیں گے میں تو آج صرف جو ہے وکالت کے لیے آپ کو بتانے آیا ہوں کہ میں ان کا وکیل مقرر ہوا ہوں، تو لہذا ممکن ہے کہ کوئی بڑا بریک تھرو نہ ہو۔ لیکن بہرحال دوسری طرف ملک گیر وزیر اعظم نے احتجاج کی کال دے دی ہے کہ پاکستانی آج اور کل نکلیے، اور یہ جو چوروں اور ٹھگوں کا ٹولہ ہے ہم نے ان کو کسی بھی صورت کے اندر اس کرسی پر نہیں بیٹھنے دینا۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور پرامن احتجاج کی جو کال ہے اس کے اندر کس طرح عوام نکلتی ہے، یہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ ہے۔ لیکن پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ صحافی رؤوف کلاترا اور عامر متین اور باقی کچھ صحافی تھے، اداکار تھے، شان شاہد اور خلیل الرحمان قمر اور کچھ اور لوگ تھے، ان سے آج ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے اندر وزیر اعظم نے کچھ عام باتیں کی ہیں، اور اس کے اندر بتایا گیا ہے ایک تو کہ ملاقات سے یہ واضح ہوا ہے، رؤوف کلاترا کہتے ہیں کہ آرمی کی طرف سے جو تجاویز آئیں وہ ہائی لیول پر نہیں بلکہ نچلے لیول پر بات چیت چل رہی تھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ آرمی نے، ہم نے سوال کیا کہ آرمی نے آپ کو 3 تجاویز دی تھی، یا وزیر اعظم نے تجاویز دی تھی کہ نئے الیکشن تحریک عدم اعتماد فیس کریں یا استعفیٰ دیں، تو فواد چودھری کسی اپنے، وزیر اعظم نے کہا کہ فواد چودھری کسی اپنے کنٹیکٹ کو لائے تھے، ان کی بات چیت ہو رہی تھی۔ اب اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے سوال کیا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے سیکورٹی ڈائیلاگ کانفرنس میں پاک امریکہ تعلقات پر آج عام تقریر کی ہے، تو وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے آرمی چیف کی تقریر نہیں سنی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی سب سے بڑی جو غلطی ہے وزیر اعظم نے وہ بھی آج تسلیم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور مجھے 2018 میں کمپرومائز حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی، یعنی ایک طرف کاف لیگ، دوسری طرف جی ڈی اے، تیسری طرف ایم کیو ایم، اس طرح کا بھان متی کا کنبہ مجھے جمع نہیں کرنا چاہیے تھا جو آج مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئے الیکشن کرانے چاہیے تھے، یہ میری بڑی غلطی تھی، 42 ماہ میں نے کئی غلطیاں کی، میں بھی انسان ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ آج آرمی چیف کی تقریر نہیں سنی، رؤوف کلاترا۔ عمران خان نے کہا کہ 42 ماہ میں غلطیاں ہوئی ہیں، میں بھی انسان ہوں۔ عمران خان نے اعتراف کیا کہ 2018 میں بلیک میل
نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان سے ملاقات کابینہ ممبران کی موجودگی میں ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ وہاں آج چائے پکوڑے چل رہے تھے اور سب ہی پر اعتماد تھے۔ عامر متین یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ عامر متین کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پرپوزل کے حوالے سے عمران خان نے فواد چودھری کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کی کسی سے بات ہوئی تھی۔ آرمی چیف کی تقریر کے حوالے سے وہ بات آپ کو کر چکا ہوں۔ میں نے عمران خان سے پوچھا آخر کون سا ٹرمپ کارڈ ہے، تو عمران خان مسکرا کر کہا کہ تم بس کل دیکھنا۔ ملاقات کے دوران عمران خان کافی پر اعتماد تھے۔ یہ عامر متین بات کر رہے ہیں۔ پھر رؤف کلاسرا کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پی ایم ہاؤس بلائے جانے کے موقف کے حوالے سے یہ سوال آلریڈی ہو چکا ہے، ٹال مٹول کی گئی ہے وزیر اعظم کی طرف سے، اور عمران خان سے ملاقات میں سوال کیا گیا ہے یہ سارا، اور عمران خان نے 42 ماہ میں بعد محسوس کرتا ہوں کہ کمپرومائز حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی۔ آج یہ ایک عام ملاقات ہوئی ہے، تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ اس کو تسلیم کیا ہے، اور پہلے بھی واقعتاً اگر دوبارہ وزیر اعظم اناؤنس کرتے اس موقع پر جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے کہ بھائی میں نے جو قوم کے ساتھ وعدے کیے تھے اس کے لیے مجھے اگر 2/3 اکثریت نہیں دے سکتے تو واضح اکثریت چاہیے تاکہ مجھے کل کو کسی کو ساتھ میں لا کر حکومت نہ بنانی پڑے اور میں کمپرومائز نہ ہوں، اور آج اس کا خمیازہ بھگت رہا ہوں۔ تو یہ انہوں نے ایک بڑی غلطی جو ہے اس کا اعتراف کیا ہے۔ دوسری طرف آج آپ کو علم ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے انہوں نے آج لائیو کالز لی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے 2-4 سوالات جو ہے وہ بڑے عام ہوئے ہیں، وہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اب معاملات پلٹنا شروع ہو گئے ہیں، اور وزیر اعظم جو ہے ان کی اس موومنٹ کے بعد یعنی کل تک ایسے دکھائی دے رہا تھا کہ بس اب تو حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب یہ حتمی تو نہیں کہہ سکتے کہ کل کیا ہوگا، لیکن حکومت پر امید ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہم نے چاروں طرف سے پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کو گھیر لیا ہے۔ پنجاب کے اندر بھی پرویز الہی ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اگرچہ یہ کوئی مجبوری کے اندر ایک ان کو قبول کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے آج کچھ سوالات کیے لوگوں نے، اور کالر جو ہے ایک تو لاہور سے تھی، انہوں نے کہا کہ یہ باہر سے خط فنڈز عدم اعتماد، یہ ثابت شدہ لوگ جو ہے میر جعفر اور میر صادق ان پر مقدمات کب بنائیں گے؟ تو وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے اپنی ٹیم سے مشاورت مکمل کر لی ہے اور اس حوالے سے جلد یہ سرپرائز بھی ملے گا، اور ان کے خلاف جو سازش کا مقدمہ ہے وہ ضرور ہوگا۔ اور اس ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ احتجاج جو ہے وہ پوری قوم کرے، آج اور کل نکلے سڑکوں پر اور بتائے کہ ہمیں یہ چور ڈاکو نہیں چاہیے، اس کے ذریعے میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم زندہ ہے، یہ پوری دنیا کے اندر یہ تاثر جائے۔ آج امریکہ کا نام لے کر وزیر اعظم نے کہا ہے، چونکہ اب تو باقاعدہ ان کے سفارتکاروں کو طلب کر کے ان کو مراسلہ تھمایا گیا ہے، تو اس وجہ سے نام لینے میں حرج نہیں ہے، تو پوری قوم نکلے۔ یہ عربوں کے باقاعدہ ان کے کیسز ہیں ذاتی مفادات کے لیے، یہ ٹی ٹی سکینڈل والا، مقصود چپڑاسی والے، ان کو ہم نے نہیں کرنا۔ ایک بڑی جو بات ہے، میں کہتا ہوں بڑے حوصلے کی بات ہے، ویسے یہ سوچنے والی بات ہے، جب فوج کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ نیوٹرل ہیں اور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، تو وزیر اعظم نے ایک تو کہا کہ میں ان کو نیوٹرلٹی کو ویلکم کرتا ہوں۔ یہ بڑا ایک معنی خیز جملہ ہے، لیکن ظاہر ہے جو انفارمیشن پرائم منسٹر کے پاس موجود ہیں وہ زیادہ اتھینٹک ہے، تو ہم بھی حسن ظن رکھیں گے، یا تو معاملات اب بدل چکے ہیں اور یا کچھ نہ کچھ بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ سمیل محسوس ہو رہی ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمیں 2 فورسز اس وقت پاکستان کو اکٹھے کیے ہوئے ہیں، ایک ہے پاکستان تحریک انصاف جو چاروں صوبوں کے اندر ہے، کشمیر گلگت بلتستان کے اندر ہے، اور ہم نہیں چاہتے کسی طرح بھی فوج پر حملہ آور ہو۔ دوسرا، فوج نے پاکستان کو اس وقت جوڑا ہوا ہے، اور ورنہ یہ 3 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو جاتا تو کوئی بھی فوج کے خلاف مہم جوئی اور اس طرح کی بات چیت نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت ہی حوصلہ اور میں کہتا ہوں بڑی اعلیٰ ظرفی والی بات ہے، ورنہ جس طرح کی ڈیولپمنٹ سنائی دے رہی ہیں یہ اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا ہے کہ معیشت کے ماہرین کو بٹھا لیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر کوئی کام نہیں ہوا تو وہ ذرا ان کا پچھلے ادوار کا اس دور سے موازنہ کر لیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا۔ پلان انہوں نے بتایا ہے کہ بڑا سرپرائز تیار ہے، کل آپ دیکھیں گے، اور کل اسمبلی کے اندر میں ان کو شکست دوں گا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اشارہ کیا ہے کہ کچھ پیغامات آنا شروع ہو گئے ہیں، ظاہر ہے وہ پیغامات کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو نہیں ہوں گے، ہم امید کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے کچھ ممبران جو ہیں ان کے ضمیر جاگنا شروع ہو گئے ہیں، کچھ نون لیگ کے، کچھ پیپلز پارٹی کے، اگر وہ منحرف اراکین کو ملا سکتے ہیں تو اب تو پی ٹی آئی کی حکومت بھی ملا سکتی ہے۔
تو اب کچھ ایسے جو ہے وہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے وزیر اعظم پر امید ہوئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلی کے اندر اب براہ راست ووٹنگ ہوگی اور وہاں پر ہمارے بھی ممبران آئیں گے. آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہے, اس کے اندر کون لوگ آتے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے. تو اب دوسری طرف پرامن احتجاج دفعہ 144 یہ اسلام آباد انتظامیہ نے اسلام آباد کے اندر نافذ کر دی ہے اور کرنے جا رہی ہے, بلکہ ریڈ زون کے اندر تو کنٹینرز لگا دیے ہیں, لیکن پرامن جو احتجاج ہے اس کو تو نہیں روکا جا سکتا. لیکن ظاہر ہے حکومت کے جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد ہوگا. وفاقی وزیر داخلہ کا تو کل احتجاج بھی ہوگا اور یہ دھنگا بجتی بھی چلے گی اور یکم رمضان المبارک بھی ہوگا. تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد اگر ناکام ہوتے ہیں تو اس پر بھی ایک کالر نے سوال کیا. انہوں نے کہا میں گھبراتا نہیں ہوں, اور پرویز الہی کو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ووٹ دینا چاہیے. نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ کیا آپ کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آتی کہ ایک جو بھائی ہے وہ یہاں پر MNA بن رہا ہے, یعنی وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے, اور دوسرا وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے. کیا آپ میں کوئی مشک نہیں ہے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جو سوچے کہ یہ خاندان سے باہر کوئی اہلیت رکھنے والا بندہ نہیں ہے تو ایک خاندان کے اندر یہ سارا عام ذمہ داریاں کیوں لوٹاتے ہیں. تو ڈنمارک سے ایک کال آئی کہ امریکہ اور یورپ غلامی نہیں کرنی. تو پھر وزیر اعظم نے بتایا کہ کوئی میں امریکہ مخالف تھوڑی ہوں, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں لیکن غلامی والا تعلق نہیں رکھنا. امن کے ساتھی ہیں, جنگ کے اندر ہم شرکت نہیں کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میر جعفر, میر صادق, وکلاء سے مشاورت اور افواج کے حوالے سے یہ بڑی عام گفتگو ہوئی ہے. تو اب یہ پوری جو صورتحال ہے آج ایسے لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ابھی کچھ پتے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں, کوئی بڑا سرپرائز آ سکتا ہے. پیغامات جو ہے اور جن کی بات کر رہے ہیں پھر ملک گیر احتجاج کا اعلان کر کے اپوزیشن کو مشکل میں ڈالا, اور اب ان کی بھی پریس کانفرنس شروع ہو چکی ہیں اور وہ پورا جو گھبرائے ہوئے ہیں, جیسے چکرایا ہوا ہوتا ہے بندہ, وہ بھی کنفیوزڈ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کی طرف سے بھی اس طرح کا اعلان ہے. بہرحال کوئی تصادم نہیں ہونا چاہیے, پرامن احتجاج ہونا چاہیے تاکہ مجبوراً جو ہمیشہ ملک کے اداروں کو مداخلت کرنی پڑتی ہے اس طرح کی نوبت نہ آئے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.